السلام علیکم، ڈاکٹر ولما شعبہ جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام. آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو آن لائن سیزن 3 اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام. جی ہاں، آپ ہمارا یہ پروگرام ہر مہینے شعبے کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دیکھ پاتے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ تک ہومیوپیتھک کے حوالے سے مفید اور مستند معلومات آپ تک پہنچانا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہلدی اور ہماری صحت انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اس کے لیے آج ہم نے ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ہمارے انتہائی محترم اور مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹر جناب الہی بخش صاحب کو. سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. ڈاکٹر صاحب، ہلدی ہماری غذا کا حصہ ہے، روایتی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم تو روزمرہ جو ہے وہ لوگوں سے، ایون کہ گھر کی خواتین سے اس کے متعلق بہت چیزیں سنتے رہتے ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہلدی ایک قدیم یا برسوں سے استعمال ہونے والا وہ غذائی جز ہے جی، جو بظاہر رنگ اور محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اگر ہم جائزہ لیں تو تقریباً کھانے پینے کی تمام اشیاء میں بشمول اچار، چٹنیاں وغیرہ، ان سب میں ہلدی کا استعمال جاری رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ذائقہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانوں کو محفوظ بنانے یا اس میں پوائزننگ یا کسی قسم کی بیکٹیریل گروتھ کو روکنے کے حوالے سے بھی ہماری روایتی ایک کوشش کا حصہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس بغیر ہمارا کوئی کھانا مکمل اس لیے نہیں ہوتا. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی ہیک محسوس ہو رہی ہو تو ہلدی ڈال دی جاتی ہے تو ہیک بھی اس سے دب جاتی ہے. اچھا. اور کسی غذا کا ذائقہ یا رنگ جو ہے بظاہر دیکھنے میں قابل قبول نہ ہو تو وہ ہلدی ڈالنے سے قابل قبول ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ تو اس کے عام سے جو ہے وہ محاسن ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو طبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کے اور بہت سے فوائد ہیں. صحیح. وہ فوائد ہم ایکسٹرنل یوز کے حوالے سے ہوں یا انٹرنل یوز کے حوالے سے ہوں، دونوں صورتوں میں ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہم روایتی طور پہ ہلدی کا استعمال جسم کی ٹوٹ پھوٹ میں، کھانسی ہو جائے تو دودھ میں ملا کر استعمال کرنے پہ، چوٹ لگ جائے تو دودھ میں ملا کر استعمال کرنے پر، حتیٰ کہ کہیں پہ پلٹس بنا کر بھی ہم استعمال کرتے رہے ہیں تاکہ درد میں آرام آ جائے. ڈاکٹر صاحب، اس میں اکثر لوگوں سے یہ میں نے سنا کہ جناب وہ دودھ میں 1 چمچ ڈال دیا، کسی نے اس سے زیادہ ڈال دیا، کسی نے کہا کہ چٹکی برابر وہ ہونا چاہیے. کیا مقدار ہونی چاہیے اگر ہم صرف دودھ کے ہی حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہلدی کرتی کیا ہے جو ہمارے جسم میں. ٹھیک ہے. ہمارے جسم میں جہاں بہت سارا کردار ادا کرتی ہے، بہت سارے رول ادا کرتی ہے، اس میں ایک بڑا کردار یہ بھی ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے. اچھا. دوسرا یہ کہ جہاں یہ اینٹی الرجک ہے وہاں پر الرجی کا سبب بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں اس کے استعمال کے حوالے سے، خاص طور پہ مقدار کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہلدی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے گردے کے ڈیمیج کو روکنے کی بجائے بڑھانے کی صورت پیدا نہ کرنے دیں. ہلدی کا استعمال ایسا کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کی مقدار صحیح نہ لی جائے یا اسے صحیح طریقے سے نہ لی جائے. عام طور پہ اس کا استعمال یا تو کسی چیز میں ملا کر کیا جاتا ہے یا پھر کھانوں میں پکاتے وقت اس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ سوٹیبل طریقہ ہے. صحیح ہے. لیکن اگر اس کو پاؤڈر بنا کے استعمال کریں گے تو وہ ہمارے ایون منہ کے یا جو دہنی ایریا ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور وہاں پر الرجی کی کیفیت ڈیولپ کر سکتا ہے. اس لیے اس کی مقدار کے حوالے سے اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جتنا کہ ہم ذائقے کے اعتبار سے بیئر کر سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ مطلب ان تمام باتوں سے جو میں سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب کے کہ کسی بھی آرگینک چیز کا استعمال اور میڈیسن تو آبویسلی آپ اپنے
مستند ڈاکٹر سے یا جو بھی کنسلٹنٹ ہیں جس سے آپ رابطے میں ہیں یا طب کے حوالے سے جو اور لوگ ہیں ان کے مشورے کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اپنی سمجھ یا یوٹیوب پہ یا کہیں پہ جو ایسے مستند چینل نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے یوز کر لیں تو براہ مہربانی اس سے گریز کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب اور عام فوائد کیا ہیں ہلدی کے حوالے سے، اور ہمارے ہونے والی جو بیماریوں کی جو روک تھام ہے اس میں کس حد تک معاون ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہلدی میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہمارے خلیات کی حد تک تبدیلی لا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے کینسر ہیں جن میں مدت مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم علاج کرا سکیں، اس میں ہلدی کا ایک رول ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے جسم میں ہونے والی بہت سی ایسی تبدیلیاں ہیں جیسے خاص طور پہ کولیسٹرول بڑھ جانا، اس میں بھی ہلدی کا کردار نمایاں ہے، اور حتیٰ کہ کچھ تجربات سے تو یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ بڑھاپے میں ہونے والی الزائمر ڈیزیز جس میں راشا وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تاخیر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلدی ایک معمولی سی شے ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ ہاؤس ہولڈ استعمال کے حوالے سے، بالکل، لیکن اس کا دائرہ عمل خاصا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے استعمال کے مناسب طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے استعمال کے مناسب طریقے تو میں نے جیسے بتایا کہ کھانے کے دوران ہی یا کھانے میں پکانے کے دوران ہی استعمال کیے جائے، یا دودھ وغیرہ میں جیسے آپ نے یہ بہتر ہوتا ہے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے استعمال کے حوالے سے ایک اور چیز واضح کر دوں کہ عام طور پہ بازار میں ملنے والی ہلدی بیچنے کے لیے اس کے اوپر ایک پیلا سا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دیکھنے میں خوشنما محسوس ہو یا خوشنما لگے، لیکن یہ پیلا پاؤڈر بنیادی طور پہ سیسے کا یا لیڈ کا ایک مرکب ہوتا ہے جو کہ بجائے فائدے کے ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ کچی ہلدی کو گھر پہ سکھا لیا جائے اور پھر اس کے بعد پیس کر استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، اس سے ہلدی کے وہ نتائج برآمد ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورنہ صرف اگر ہلدی کو یہ سمجھ کے کہ جناب یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے تو وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، محض ایک رسم پوری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے ہمارا، چونکہ وقت اب نہیں ہمارے پاس بچا ہے، ہومیوپیتھی یا ٹیشو سالٹس کیا اس ہلدی کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیشو سالٹس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہلدی کا استعمال اگر بے محابہ کر لیا جائے تو اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہاں ٹیشو سالٹ جو ہے وہ ایک پارٹ پلے کرتا ہے کہ اس کے بد اثرات کو دور کرنے میں مدد دے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جتنی بھی فائٹوجینک چیزیں ہیں، فائٹوجینک چیزوں سے مراد ہے کہ نباتات سے لی ہوئی چیزیں جو ہیں، ہلدی بھی یقیناً نباتات کا حصہ ہے، بالکل، ان کے اپنے ٹاکسیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان ٹاکسیکولوجیکل ایفیکٹ کو دور کرنے میں ہمارے ٹیشو سالٹ بہت مددگار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ ایز اے ہول 12 کے 12 سالٹ بھی اگر استعمال کر لی جائیں تو یہ ٹاکسیکولوجیکل ایفیکٹ کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن سیزن 3 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد آپ تک صحت اور علاج کے متعلق جو ہے وہ مفید معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس سوشل سروس میں شعبے جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ میں ڈاکٹر الہی بخش صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی آمد کا، آپ کا وقت دینے کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔